أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں اسلام کے ابتدائی سالوں میں روسائے قریش کے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف شدید اظہار ثانیوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا گیا ہے کہ روسائے قریش کی یہ اولین کوشش تھی کہ اسلام کا پودا مکہ میں لگنے نہ پائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس غرض کے لیے روسائے قریش کے یکے بعد دیگرے 3 وفود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے بات کی، مگر ان کو اپنے اس ناپاک مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی، اور آخرکار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی علیحدگی میں بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی قسم کے لالچ دینے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب مطالبات کیے، مثلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ملک میں نہریں جاری کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغات اور محلات ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فرشتہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے جواب میں کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض ایک رسول ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب لانے کا مطالبہ کیا اور بڑے غصہ سے کہا کہ اب یا تو ہم زندہ رہیں گے یا تم۔ روسائے قریش کی اس دھمکی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مغموم دل کے ساتھ روسائے قریش سے رخصت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کو چھوڑا تو ابو جہل روسائے قریش سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ہر بات کو ٹھکرا دیا ہے، اب میں اس کا خاتمہ کر کے رہوں گا، اور آپ میں سے کسی کو اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ ان سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ دوسرے دن ابو جہل نے ایک بہت بھاری پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو لیے ہوئے صحن کعبہ کے ایک طرف کھڑا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر وہ پتھر دے مارے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں آئے، مگر ابو جہل کے دل پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ اسے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کے بعد روسائے قریش مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے، مگر یہ بہت مشکل کام تھا کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق ان کا یہ فعل بین القبائل جنگ چھیڑنے کے مترادف تھا۔ ان خطرناک حالات سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام قبائل اپنے اپنے قبیلہ میں سے مسلمان ہونے والوں پر شدید دباؤ ڈالیں تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، اور جب تمام لوگ اسلام سے پھر جائیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جب اس فیصلہ سے خبر ہوئی تو انہوں نے قبیلہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے افراد کو ایک جگہ جمع کیا اور ان دونوں قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کا وعدہ لیا، اور روسائے قریش اپنے اپنے قبیلہ میں سے اسلام قبول کرنے والے افراد کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے لگے۔ تاریخ اسلام میں ان انتہائی دردناک مظالم کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پتھراؤ کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر کانٹے بچھائے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر گندی اور بدبودار چیزیں پھینک دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے تو بعض اوقات مکہ کے اوباش لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے، اور بعض اوقات آوارہ مزاج لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے گھیراؤ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کی آیت 42 میں اس حالت کو اس طرح بیان کیا ہے: جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے مات مسخر کا نشانہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ جب روسائے قریش نے اپنی ایسی اظہار رسانیوں کا آغاز کیا، اس وقت کے مسلمانوں کی تعداد 40 تک بتائی جاتی ہے، اور مشرکین مکہ خونخوار بھیڑیے کی طرح اس مٹھی بھر جماعت پر حملہ آور تھے۔ بے بس اور کمزور مسلمان غلاموں کو طرح طرح اذیتیں دی جاتی، انہیں تپتی ریت پر لیٹایا جاتا اور کھردرے پتھروں پر گھسیٹا جاتا۔ ان کی جلدوں کے چمڑے زخمی ہو کر پھٹ گئے، اور پھر وہ چمڑے سیاہ رنگ کے ہو گئے، اور وہ چمڑے انسانی جسم کے چمڑے محسوس نہ ہوتے تھے۔ یہ مسلمان غلام مختلف قومیتوں سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے مختلف مذاہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا۔ مثلاً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھے۔ ان کا ظالم آقا انہیں گرمی کے موسم میں ننگا کر کے تپتی ریت پر لٹا دیتا تھا، اور بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ خدائے واحد کا انکار کرو۔ مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں ہر بار کہتے: احد احد، یعنی یہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار کے اس جواب پر ان کا ظالم آقا ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے انتہائی اوباش اور شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا تھا، اور وہ ان کو مکہ کی پتھریلی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے۔ بعض مسلمان غلاموں کی ننگی پیٹھوں پر دہکتے ہوئے کوئلے رکھ دیے جاتے تھے۔ بعض مسلمان مردوں کی ٹانگیں چیر کر شہید کر دیا گیا، اور بعض مسلمان عورتوں کو انتہائی دردناک طریق اور بے شرمی سے شہید کیا گیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑھاپے میں تھے۔ ان کو کفار مکہ شدید اذیتوں میں مبتلا رکھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبتلا عذاب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل درد سے بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کر بولے: اے یاسر کے خاندان، صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس واقعہ کے تھوڑے دنوں کے بعد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے، اور پھر ان کی بوڑھی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ران پر ابو جہل نے زور سے نیزہ مارا، جو ران کو چیرتا ہوا ان کے پیٹ میں گھس گیا، اور انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ ابو جہل نے ایک اور لونڈی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مسلمان غلام تھے۔ ان کا مالک بھی ان کو گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، اور بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا، اور اس ناقابل برداشت درد سے ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں اسلام کے ایک بہت بڑے جرنیل ثابت ہوئے، ان کا چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتا اور نیچے سے دھواں دیتا تھا، اور تو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں خلافت راشدہ اسلامیہ کے تیسرے خلیفہ کے مقام پر فائز کیے گئے، اس وقت صحت مند، جوان، دولت مند
اور بہت بااثر تھے۔ ان کا چچا ان کو رسیوں میں باندھ کر خوب پیٹا کرتا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، رؤسائے قریش کی ابتدائی مسلمانوں کے خلاف مختلف اذیتوں اور ظلم و تشدد کے چند ایک واقعات بطور نمونہ پیش کیے گئے ہیں۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اسلام کا غربت اور بے بسی اور بے کسی کی حالت میں آغاز ہوا۔ ایک وقت آئے گا کہ اسلام پھر اس پہلے والی کمزور حالت کی طرف لوٹ جائے گا، بس اس وقت اسلام سے چمٹے رہنے والے خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ اور آج روئے زمین پر صرف اور صرف جماعت احمدیہ ہی وہ جماعت ہے جو من حیث الجامعات سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر گامزن ہے، اور اکناف عالم میں دعویٰ اسلام اور اشاعت اسلام کے جہاد میں سرگرم عمل ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آذراہ کرم میں اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔